تو ہم اکثر ڈرائنگ روم میں اور ظہیر صاحب جو آج کچھ ہو رہا ہے نا، آپ یقین کیجئے کہ یہ سب چیزیں خواب کی صورت میں ہم کر چکے ہیں. جو ہمارے پاس پینل ہے نا، یہ خوبصورت لوگ ہیں اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آتے ہیں لوگ، بہت سارے آتے ہیں، لیکن ہر بندہ ٹھہرتا نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سیلریز دینی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی وائی سی ڈی امپلائی کو سیلری اس کے وقت پہ نہ ملی ہو. کہ کوئی بھی وائی سی ڈی کا ہیڈ ہے یا خاص طور سی او ہے، وہ کبھی بھی اس کا پیسہ ظاہر نہیں ہونے دیتے. کہ اگر آپ نے مثال فار ایگزامپل ایک ٹیبلٹ بھی لینی ہے نا، کسی نے بھی عہدیدار نہیں ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں یہ فری ٹیبلٹ اٹھا کے لے جاؤں. اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وائی سی ڈی او وہ واحد آرگنیشن ہوگی، پرائیویٹ آرگنیشن کہہ لیں، جس کا 100% فائنانس وائی سی ڈی او ہی پہ خرچ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائی سی ڈی او اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ خضرہ سہیل. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں گیسٹ، میں آپ کو پہلے ان کا تعارف بتا دیتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ ضروری، وہ کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی جو ہے، آج ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو وائی سی ڈی او کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہیں، ان کا سارا کچھ فائنینس بھی انہی کے انڈر ہے. ساری چیزیں جو کہتے ہیں نا وائی سی ڈی او جس کی بنیاد پہ چل رہا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں. تو آپ کو ملواتی چلوں، احتشام اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سیکٹری فائنانس ہے وائی سی ڈی او کے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ہاں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور الحمدللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، تو آج تو ہم آپ سے جو ہے نا بہت سارے پیسوں کی بات کریں گے، وائی سی ڈی او کے خزانے کی، کیونکہ وہ خزانے کی چابی تو آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ سیکٹری ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک فائنانس سیکٹری ہونا، فائنانس کو مینیج کرنا، اور ایک آرگنائزیشن، وہ بھی ایک ہائی لیول پر جو آرگنائزیشن، یعنی کہ اتنی اپنی برانچز بنائے بیٹھی ہو، اتنا کام سنبھال کے بیٹھی ہو، تو اس کا فائنانس سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو یہ رسپانسبلٹی کیوں دی گئی، یا آپ نے خود کہا کہ وہ جو ہے نا ظہیر صاحب مجھے یہ آپ دے دیں، میں اچھا فائنانس سیکٹری بن سکتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کہ رسپانسبلٹی کیوں دی گئی، اس کا جواب تو آپ کو آرگنائزر کے ہیڈ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ میں اس کے لیے نا ولنگ نہیں تھا. اچھا. ہاں، بالکل بھی نہیں تھا. اس کی ایک خاص ریزن یہ تھی کہ میرا نا بالکل بھی جو پروفیشنل ہے نا، وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے. یعنی میں نے کبھی نہیں، جمع تفریق تو چلو ہر بندہ کر لیتا ہے، بس اتنی جمع تفریق تھی. لیکن مجھے خود ایک شوق لگا جب مجھے اپنا آفس سے کال آئی کہ سر وہ آپ کے نا آرڈر کر دیے ہیں. یہ بات ہے آئی تھنک 2016 کی نا. اچھا. کہ انہوں نے کہا جی آپ کے آرڈر کر دیے ہیں، آپ فائنانس سنبھالیں گے، فائنانس سیکٹری کے. صحیح. 3 مہینے کے لیے. میں نے کہا خیر ہے. میں نے اسی ٹائم سی او صاحب کو فون کیا. میں نے فون کیا انہوں، میں نے کہا جی میں نے یہ آرڈر سنے کے تھے. ہاں. میں نے کہا خیریت؟ کیوں؟ تو انہوں نے کہا بس میرا آرڈر ہے. تو پھر ظاہری بات ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے، تو پھر میں اس ٹائم میرے کوشچن یہ تھا کہ میں اس کو کس طرح سے کروں گا. ہاں جی. لیکن خیر بات یہ جب کام کرنے لگے تو اس میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے کافی سپورٹ جو کیا نا، وہ پریزیڈنٹ ہیں رانا اخلاق صاحب. ہاں جی. وہ خود بینکر ہیں. اچھا. اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. کیا بات. اس میں حیدر زیدی صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. لیکن اس میں مین کردار جو رہا ہے نا، وہ اخلاق صاحب کا رہا ہے، اور آج تک وہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. صحیح. تو انہوں نے بہت کچھ ان سے یعنی کہ سیکھا. جمع تفریق کو ہائی لیول پہ انہوں نے آپ کو سکھایا. ہاں یوں کہہ لیجئے، کیونکہ بعض یہ ہوتی ہے کہ خالی جمع تفریق نہیں ہوتی ہے، بیسس ہوتی ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. ابھی یہ ہمارے سامنے ایسا کئی بار ہوا ہے کہ کوئی پروجیکٹ ہم نے بنانا ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بالکل ایسا. آپ اپنے پیسے کو کیسے مینیج کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نے سیلریز بھی دینی ہے، آپ نے میڈیکیشن بھی کرنی ہے، آپ کے اور بھی ایکسپینسز ہیں، R&D ہے، جنرل ایکسپینسز ہیں، آپ نے رینٹس بھی دینے ہیں، وہ کافی چیزیں آ جاتی ہیں نا. پھر اس میں آپ نے اس کو مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. خیر اس میں مینجمنٹ میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سی او صاحب کو میں کہتا ہوں از اے گرو پرسن نا. وہ بہت زبردست نا. وہ مثال کے طور پہ وہ اگر یہ کچرا لوہا وغیرہ پڑا ہوگا نا، ہم کہیں گے یار اس کو بیچ دیتی ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی چیز بن سکتی ہے. جو بن سکتی ہے وہ بناؤ، جو بالکل نہیں بن سکتی اس کو بیچو. یعنی اس بیسس پر ہم نے کام کیا. اس بیسس کی بات کر رہا ہوں میں، جو میں نے سیکھی. جمع تفریق ہر بندہ کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بندہ ایک دفعہ پیسہ لگا دے نا کہیں پر، تو یہ ہے کہ پیسہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جی پیسہ آیا وہ لگا دیا. اس پیسے کو مینٹین کرنا
اور اس کو پھر ایک لمبے عرصے تک اس کو لے کر چلنا اور اس میں چیزوں کو ہر چیز کو مینیج کرنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اکوپمنٹس کیا, اسٹاف کیا, تو جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کیا, مطلب بہت ساری ایکٹیویٹیز مینیج ہوتی ہیں فائنانس میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑی اچھے سے مینیج ہو رہی ہیں. دیکھیے آپ نے جو کچھ دیکھا بالکل آپ کی اپنی آبزرویشن ہے اور بالکل آپ سمجھ سکتی ہیں کہ چیزوں کا نا, میں نے تو اپنی پرسنل اس میں جو وائی سی ڈی کی لائف ہے نا, اس میں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج, بالکل کہ وہ کنٹینیو ریمین اسٹیبل رہے چیز نا. بالکل ایسے ہے. تو اس چیز پہ بڑا فوکس ہوتا ہے ہمارا, کہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ منیمم بجٹ کے اندر میکسیمم ورک کریں. تو اسی طریقے سے نا ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا. دیکھیں ہماری ایک پوری آرگنائزیشن ہے, ہیڈس ہیں, ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے ان میں ڈسکس ہوتی ہیں. ہاں جی. کوئی چیز خراب ہو اس سے پہلے ہی اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس نوبت تک نہ جانے دیں. ہاں جی. تو یہ ایک اس کی وجہ, جیسے ہماری مشینری ہے اس کی اوور ہالنگ ہوتی رہتی ہے. اب ہم یہ تو نہیں کرتے کہ ہماری مشینری خراب ہوگی بالکل ڈیڈ ہوگی تو ہم نہیں لے کر آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو مشینری آ رہی ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی لوکل مشینری رکھی ہوئی ہے, ہمارے پاس اچھی ہے, نیدرلینڈ کی, جیپنیز, جرمنز, ان کے ہمارے پاس آ رہی ہیں اور ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں چاہے ہماری جو. تو ہم نے نا اس کو ساتھ کے ساتھ ہی اس کو ہم مینٹین رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا ایک دم بالکل ہمیں یہ نا ایک دم خبر ہے جی وہ ڈیڈ ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ہم ڈھونڈتے پھریں مارکیٹ سے منگواتے پھریں. ہم نا گیپ جو ہے نا اصل میں بڑی بات ہے ہمارا جو مین ہے نا ہمارے کہ ہماری سروسز میں گیپ نہ آئے کسی بھی طرح کا. یہ ہمارا. اچھا میں جتنے ہمارے گیسٹ آتے ہیں میں ان سب سے یہ کوسچن لازمی کرتی ہوں کہ وائی سی ٹی او کا سفر جو ہے کیسے شروع ہوا, اس جرنی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے سن کر اور پتہ چلتا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جو ہے بلڈنگ تعمیر کی. تو آپ کا جو سٹارٹ تھا وہ کب لیا آپ نے, کیسے لیا, یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویوز کو. میرا اسٹارٹ میڈم بڑی سمپل, بہت سادہ سا ہے کہ میں اور ظہیر صاحب جو ہے نا ہم چائلڈ ہوڈ فرینڈس ہیں. اچھا. اور ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں. صحیح, زبردست. تو ہر بندے کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. شروع سے میرا ایسا رہا ہے کہ میں نے نا بہت مخصوص دوستوں کو رکھا ہے, یعنی کہ اور بہت کم میں نے وہ ٹائم نا مطلب ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے نا ایک پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. تو ان میں سے جو ہے نا جو پازیٹیو اپروچ رکھنے والے تھے نا یہ ایک لڑکے سے تھے, میں بھی لڑکا, ہم بالکل سیم ایج کے ہیں. صحیح. تو اسکول نہیں تو آپ کہہ لیں کہ کالج کے انیشن کی باتیں ہیں. کچھ پروجیکٹس ہم نے ایسے ہی کیے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی بی کا پیشنٹ تھا وہاں پر, اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے وہ حلال امر کے یہاں سے شروع کیا تھا سفر. اور یہ وائی سی ڈی سے پہلے کی بات ہے. اچھا. وہ 2 روپے کا ٹکٹ. تو میری مدر جو ہے وہ کالج میں پڑھاتی تھی تو ان کو میں نے دے دی 2-3 کاپیز. انہوں نے فٹافٹ بچیوں سے سیل سول کرا کے پیسے دیے. وہ ہم نے وہاں سے ہمارا بیسکلی سفر شروع ہوا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ان کے راستے میں میری ڈرائنگ روم تھا, تو ہم اکثر ڈرائنگ روم میں میں اور ظہیر صاحب جو آج کچھ ہو رہا ہے نا, آپ یقین کیجئے کہ یہ سب چیزیں خواب کی صورت میں ہم کر چکے ہوئے ہیں اس دور میں, اس وقت میں. اور یہ بات ہے 2099-2000 کی باتیں ہیں کہ اس ٹائم میں یہ جو ہمارے پاس سٹاف ہوگا, ہم سیلریز دیں گے, ہمارے جو عہدیدار ہوں گے وہ بھی ایک دن سیلریز لیں گے, وہ ساری چیزیں, ہمارے اتنے ہاسپٹلز ہوں گے, یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہوئے تھے. اور اللہ کی طرف سے اللہ کا احسان کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس تک پہنچا دیا. ابھی بھی ہم مطلب ہمارا قدم تو آگے بڑھے لیکن آگے کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس. ہاں جی, ظاہر ہے نا. اب دیکھیں آپ کا پاس تو قافلہ بن گیا ہے, تو اب تو سوچیں بہت ساری ہو گئی ہیں. پہلے 2 لوگوں نے خواب دیکھا تھا مل کر, اب سب لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں, اب تو یہ ہے کہ خواب تو دیکھ رہی ہے نا, خواب تو دیکھ لیا. اس سے آگے بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو آگے ڈسکس ہوں گے یا شاید آپ کے نالج میں ہوں جی, تو کسی اور پروگرام میں وہ بھی ڈسکس کر لیں گے. اب تو اس خواب کی تعبیر کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے پاس پینل ہے نا, یہ خوبصورت لوگ ہیں اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آتے ہیں لوگ, بہت سارے آتے ہیں, لیکن ہر بندہ ٹھہرتا نہیں ہے. بالکل جو ٹھہرے ہوئے بندے ہیں نا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اس میں ہماری پوری ایک آرگنائزیشن ہے. تو
अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स मजीद हैं, असल में मेन ऑब्जेक्टिव तो आप भी समझ गए होंगे, वो है सर्व ह्यूमैनिटी, कि हमने लोगों की खिदमत के लिए करना है जो कुछ भी करना है। तो उसी को हमने ज़हन में रख के जहाँ जहाँ में ज़रूरत पड़ती है हम स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं। अच्छा, आप खुद बेसिकली किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। ज़बरदस्त है। आप अभी भी टेक्निकली फाइनेंस को मैनेज करना भी बहुत बड़ी टेक्निक है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखिए मैडम, बात ये है कि अगर एक बंदा ये सोचे ना कि उसने सीखना है और काम करना है, फिर तो वो कर जाता है। और मैं आज तक यही सोचता हूँ, सीखना हूँ, बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ अपने दोस्तों से। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, ज़हीर बाबर से मैं बड़ा कुछ सीखा है मैंने, ख़ासकर मैनेजमेंट उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर बात है उसके अंदर स्किल्स थी, कंस्ट्रक्टिव माइंड थे वो, और मैं शुरू से जानता हूँ। इखलाक साहब है इसके अंदर, और भी बड़े साहब हैं जिनके साथ बैठना उठना होता है। जब आप अच्छी कम्युनिटी में बैठते हैं ना, हाँ जी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको सीखने के बड़े मौके मिलते हैं। और मैंने यहीं से सीखा है फाइनेंस, तो मैं कहूँगा 100% मैंने यहीं से सीखा है ना। जमा तफरीक को छोड़ देना, उसको मैनेज कैसे करना है। अब समटाइम ऐसा होता है कि आपने सैलरीज देनी है और आपका अकाउंट खाली है। हाँ जी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी YCD एम्प्लॉय को सैलरी उसके वक्त पे ना मिली हो, आज तक नहीं हुआ। कभी भी हमने नहीं देखा इस चीज को। तो ये चीजें, ये तो एक एग्जांपल है ना, इसके अलावा और बहुत सारी ह्यूज हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि चलें जी, जो सैलरीज हैं वो तो हम ये कहते हैं ना कि भाई मैनेज कर लेते हैं, हमें पता है हमारे अकाउंट्स में इतने जो है सैलरीज होंगी, और पर जो है हमारी ब्रांच में इतने इतने बंदों को सैलरीज मिल रही हैं। उसके अलावा जो इंसेंटिव्स होते हैं, अक्सर तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे इंसेंटिव्स लग रहे हैं, और सबके इंसेंटिव्स लगते हैं। यानी कि मैंने कभी नहीं देखा अगर ज़हीर साहब को चलते फिरते कोई चीज़ अच्छी लग गई और फलां बंदे ने अच्छा काम कर लिया तो कहेंगे बस जी इसका इंसेंटिव पक्का। तो वो जो 10-12 हज़ार का उसका इंसेंटिव, 5 हज़ार का उसका इंसेंटिव लग जाता है, वो अलग। तो बिग सैलरी तो बिल्कुल अलग है, ये इंसेंटिव बिल्कुल अलग है। बहुत वक्त ऐसा हो जाता है कि बैठे बिठाए बता देती है कि जब वो फलां काम करना है उसके लिए 1 मिलियन चाहिए, तो मैं एकदम कहता हूँ अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं सोचता हूँ। फिर जाहिर बात है, देखिए हमें एक बात पता है, हाँ जी, कि कोई भी YCD का हेड है या खासकर CEO है, वो कभी भी इसका पैसा जाहिर नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और फाइनेंस के मैटर्स को मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता कि किस तरह से इसके एक्सपेंस होते हैं। यानी कि एक सिंगल पैनी का भी कोई भी रवादार नहीं है इसके अंदर ना। कि अगर आपने मिसाल फॉर एग्जांपल एक टैबलेट भी लेनी है ना, किसी ने भी ओहदेदार नहीं, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं ये फ्री टैबलेट उठा के ले जाऊँ। हाँ जी, ठीक है। तो फिर जब हमें इतना कुछ मालूम है, पैरामीटर्स मालूम है, तो फिर एक लम्हे के लिए तो लगता है कि यार ये क्या मुसीबत है, अब कहाँ से मैं करूँगा। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा यूँ कर लेते हैं, लेकिन वो हो जाता है। हाँ, और अल्लाह की तरफ से वो हो भी जाता है और उसका अल्टरनेट भी हमें मिल जाता है। तो ये बस होता है इस तरह सम टाइम में ना। आपके पास एकदम से जब आपको पता लगे ना कि आपके बजट इतना है और आपको कहे जी 2 मिलियन आपने फला जगह भेजने हैं, तो फिर एक दफा तो बंदा सोचता है, एकदम तो शौक लगता ही है। फिर वो हम भी आदी हो गए। इस शौक के हम भी आदी हो गए। अच्छा, अब लगता है कि हमें वक्फे से जब मैं जितनी भी मेंबर से अब तक मिली हूँ वो कहते हैं कि हमें वक्फे से शौक लगता रहता है। अब हम इस शौक के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें लगता है कि नहीं ये खुद ही हो जाएगा, अगर उन्होंने कह दिया तो कुछ सोच के ही कहा है। और मैंने अक्सर इस चीज़ को नोट किया कि जब ज़हीर साहब कुछ कह रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं तो उसका आधी से ज़्यादा प्लान ऑलरेडी हुआ होता है, वो एग्जीक्यूट हो चुका होता है। वो हमें तो सिर्फ बताने के लिए या हम अगर कोई कहीं अटक गए तो वो मशवरा करने के लिए पूछते हैं, ज़्यादातर वो एग्जीक्यूट हो चुका होता है जब वो बताते हैं। देखिए मैडम, लीडर बनते नहीं है, चुने जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। ये एक छोटा सा काम नहीं है, फिर सोच छोटी हाँ नहीं है। ठीक है, लोगों ने उनसे बड़े बड़े काम किए होंगे, हमें नहीं पता। जो हमारी कम्युनिटी में ना वो बहुत, और ज़हीर साहब की ये हैबिट है कि वो पहले उसका वर्क करते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं। हाँ जी, और ये बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। बिल्कुल ऐसे। वो काम करने के बाद हाँ जी, फिर उसका रास्ता बनाते हैं। अब
اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یہ کرنا ہے. ہاں جی. ایسا بہت کم ہوتا ہے, ہو جاتا ہے کہ سڈنلی انہیں کچھ کرنا پڑے, لیکن روٹین وائز ایسا نہیں ہے. روٹین وائز وہ پورا ورک کرنے کے بعد اس کا ڈیسیزن لیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اچھا, آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ہیکٹک جاب ہے آپ کی, مطلب آپ نے سارا دن پڑھا کے آنا, کام کرنا, مطلب تھک جاتا ہے, اور پھر گھر کو ٹائم دینا, باقی بھی چیزیں ہیں اس میں, پھر یہ اتنا رسپانسبلٹی والا کام بھی اس کو سنبھالنا, تو کیسے مینج کر دیتے ہیں آپ؟ میڈم میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ میں نے مینجمنٹ ہی سیکھی ہے. گھر بھی مینج ہو رہا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جاب بھی مینج ہو رہی ہے, اور وائی سی ڈی او کا سسٹم بھی مینج ہو رہا ہے. ڈیوائڈ کر دیا. ہاں جی. پھر وائی سی ڈی او کے لیے دیکھیں جاب آپ کر رہے ہیں نا, اس کے لیے ایک مخصوص جگہ اور مخصوص ٹائم ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نے مطلب جانا ہے, ایک ٹائم میں جانا ہے, اور 6 گھنٹے وہاں پر آپ نے پرفارم کرنا ہے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. گھر ہے تو گھر میں بھی آپ کو جو آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے, بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن وائی سی ڈی او کے لیے نا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں جی. اور کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ جہاں کام ہے, جہاں آپ موجود ہیں وہیں وائی سی ڈی او کا کام ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک لائن آف ڈائریکشن ملی ہوئی ہے, پیرامیٹرز ہیں میرے پاس, ایس او پیز مجھے پتا ہے کیا ہے. اب میرا کام کیا ہے, میرا کام یہ ہے کہ چیزوں کو نا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ کسی کام میں رکاوٹ نہ آئے. مین پرپس یہ, اور اس میں آپ کو پتہ ہے پیسہ سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور فیکٹرز ہیں. ایڈمنسٹریشن, آپ پیسہ خرچ کر لیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن صحیح نہ ہو تو پیسہ آپ کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. الحمدللہ ہماری ایڈمنسٹریشن بھی بہت مضبوط ہے, تو اس کے لیے وقت نہیں ہے. اگر میں اپنے آفس میں موجود ہوں, اپنی جاب پہ موجود ہوں, کوئی کام ہے تو میں وہاں کر لیتا ہوں. صحیح. وائی سی ڈی آفس میں ضرورت ہے مجھے, میں وہاں چلا جاتا ہوں. مجھے فیلڈ میں ضرورت ہے, یعنی کہ یہ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے جو ہم نے وائی سی ڈی سے حاصل کی ہے. صحیح. تو اس لیے ہمیں مینج کرنے کا اب کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح, یہ تو بہت اچھا ہے کہ مینج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. الحمدللہ. بالکل. اچھا, ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ایزی گو ہے کہ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, باؤنڈری نہیں ہے کوئی کسی قسم کی کہ نہیں آپ نے یہیں بیٹھ کے اتنے گھنٹے ٹائم دے کے ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ہوگا. آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں, اور یہ چیز اچھی ہے. اس طرح سے نا مائنڈ جو ہے وہ ایک جگہ سٹک نہیں رہتا, اور بہت سارے آئیڈیاز آپ جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو وہیں سے ہی بڑی ہیلپ مل جاتی ہے, آئیڈیاز مل جاتے ہیں, اور مزید فوکس آپ کا جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے. بہت اچھا یہ ایک جو ہے پلیٹ فارم ہے. یا میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب سے میں وائی سی ڈی او کے ساتھ جڑی ہوں مجھے بہت سارے نئے نئے آئیڈیاز, نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں, مجھے بہت ساری نئی نئی اپرچونیٹیز ملی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کا کرم ہے جس نے ہمیں اس فیلڈ میں یا اس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑا ہے. تو اللہ کا ہم سب پہ ہی خاص کرم ہے جو اس نے چوز کر کے بندے, ورنہ بہت بندے تھے, بہت لوگ تھے, وہ بھی شامل ہو سکتے تھے, لیکن جو ہم چنے گئے ہیں تو اللہ نے کوئی خاص کام ہی لینا ہے, جس لیے اللہ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے ہیں اور ہمیں چنا ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, اور آپ کا بہت ہی قیمتی ٹائم تھا جو ہم نے لیا ہے. تو جانے سے پہلے ابھی اس کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے جی, ویوز کے لیے میرا ایک میسیج ہے خاص کر مخیر حضرات کے لیے. ایسا بہت سے ہماری کمیونٹیز میں, ڈفرینٹ کمیونٹیز میں لوگ پھر رہے ہیں جو پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں, لیکن ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ کیا ہمارا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو میرا ان تمام مخیر حضرات سے خاص کر جو ہے نا, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بلا ٹوک, بلا جھجک آپ جہاں بھی خرچ کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو اب وائی سی ڈی او ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وائی سی ڈی او وہ واحد آرگنائزیشن ہوگی, پرائیویٹ آرگنائزیشن کہہ لیں, این جی او نہیں ہے ہماری, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, جو دوستوں کے گروپ میں ہے, جس کا 100% فائنانس وائی سی ڈی او ہی پہ خرچ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسی مطلب یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ بلا جھجک اپنے عطیات, اپنی ڈونیشنز, اپنے فنڈز آپ یہاں دے سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.